بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے اندر ہمسایوں کے بہت حقوق ہیں۔ اسلام کے اندر ہمسایوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ پیار محبت سے رہو، حتیٰ کہ اگر کوئی کافر بھی ہو تو اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی کافر ہمسایہ ہے تو اس کا بھی ایک حق ہے کہ وہ آپ کا ہمسایہ ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ ہمسایوں کا خیال رکھنا شریعت اسلامیہ کے اندر تو ہے ہی، لیکن ہمسائیگی کے حقوق نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی تھے، یعنی جن لوگوں کے پاس عقل سلیم تھی وہ بھی ہمسائیگی کا خیال رکھتے تھے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھتے تھے۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی آتی، کوئی مصیبت آتی تو اس کی پوری کرتے، اگر ہمسایہ مدد مانگتا تو وہ پوری کرتے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حاتم طائی کا۔ حضرت ملحان طائی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حاتم طائی کی بیوی نے ایک مجھے واقعہ سنایا، کہا ایک سال ایسا آیا کہ ہمارے ملک میں قحط آ گیا، سارا سال بارش نہ ہوئی، سارا سال سبزہ نہ اگا، انسان بھوک پیاس سے تڑپ رہے تھے، انسان تو کیا جانور بھی تڑپ کر مر رہے تھے، حتیٰ کہ جو اونٹ ہے جو بھوک اور پیاس برداشت کر لیتا ہے وہ بھی تڑپ رہے تھے پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے۔ تو ایک رات ہمارے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک رات انہی دنوں میں، یعنی قحط کے دن تھے، تو رات ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، زمانے کا سخی ہے حاتم طائی، لیکن اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ رات ہم نے اپنے بچوں کو سلایا بھوکا ہی، اور ہم پریشان تھے کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، اور ہم نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ اور وہ کہتی ہے کہ حاتم طائی بچوں کے ارد گرد گھومتا رہا، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہے، آج نیند نہیں آ رہی، اور بچے بھوکے سو گئے، شوہر کو نیند نہیں آ رہی، تو اس بیوی کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ کچھ دیر بعد کچھ آہٹ سنائی دی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس آہٹ کو سن کر حاتم طائی نے زور سے آواز لگائی، کون ہے؟ آگے سے کوئی جواب نہیں ملا۔ تو وہ کہتی کہ میں باہر گئی، باہر دیکھا، جائزہ لیا اور واپس آ گئی۔ آ کر حاتم کو کہا کہ تمہاری ایک پڑوسن آئی ہے، ہمسایوں کی ایک عورت ہے جو تمہارے پاس آئی ہے، اور اس کے پاس کچھ بچے بھی ہیں، کہا کہ اس کو اندر بلاؤ۔ تو پھر کیا ہوا، اس عورت کو اندر بلایا تو اس عورت نے کہا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور میرے بچے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں۔ تو جب یہ بات سننی تھی تو حاتم طائی نے کیا کیا، اس کے جو جانور تھے اس نے ان جانوروں میں سے جو سب سے عمدہ جانور تھا اس کو پکڑا اور اس کو ذبح کر دیا، ذبح کر کے خود ہی اس کی کھال اتاری اور اس کو بھونا، اور پھر اس عورت کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، کھائیں۔ پھر اپنے بچوں کو بھی جگایا، اپنی بیوی کو بھی ساتھ بٹھایا۔ اس عورت کے جو ہمسائی عورت آئی تھی اس کے 6 بچے تھے، 2 اس نے گود میں اٹھائے ہوئے تھے اور 4 اس کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ تو حاتم طائی نے اپنا قیمتی جانور ذبح کر کے بھون کے اس کو کھانے کی دعوت دی، تو وہ بڑی شرم سے ڈر کر کھا رہی تھی۔ حاتم نے اس کی طرف چھری کی اور کہا کہ تو ہماری مہمان ہے اور تو ڈر کر کھا رہی ہے، اس کو پیٹ بھر کر کھاؤ۔ لیکن حاتم نے خود نہیں کھایا۔ تو اس کی زوجہ کہتی ہے کہ ہم کھانا کھا کر فارغ ہوئے، وہ چلی گئی، ہم سو گئے، جب صبح دیکھا تو ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہیں بچا تھا، یعنی اتنی بھوک تھی کہ وہ سارا جانور ہم چند بچے اور وہ 2 عورتیں کھا گئی، بھوک اتنی زیادہ تھی، لیکن حاتم کی سخاوت اتنی تھی کہ اس نے خود نہیں کھایا۔ ہماری بات یہ تھی کہ جو ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے یہ زمانہ جاہلیت سے بھی جاری ہے، اور اسلام کے علاوہ جس کے پاس عقل ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ہمسائے اچھے رہیں، ہمسایوں کی مدد کی جائے، ہمسایوں کا خیال رکھا جائے۔ یہ تو اس بندے کی بات ہے جو مسلمان ہی نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم ہمسایوں کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا پتہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔